الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں. ہمارے پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، میرا پیارا دین. پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سے پیارے پیارے سیگمنٹس، تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوگا. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ کچھ بچے بھی موجود ہیں، یہ حدیث پاک بھی یاد کریں گے. زیان بھائی موجود ہیں کلام کے لیے، انشاءاللہ ہم ان سے کلام بھی سنیں گے، اور بھی پیارے پیارے سیگمنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. حدیث پاک یاد کریں گے اور بھی پیارے پیارے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آئیے سب سے پہلے بچوں کا تعارف لیتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالحسیب. عبدالحسیب بھائی. برابر میں محمد داؤد. داؤد بھائی. جی عبدالمجیب. عبدالمجیب بھائی. آپ کے بارے میں احد. عبدالاحد بھائی. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین یہ پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان سے ہم حدیث پاک یاد کرائیں گے. جب حدیث پاک ہم یاد کرائیں تو کوشش کریں کہ آپ بھی حدیث پاک ہمارے ساتھ مل کر یاد کریں، اور پھر ہمیں اس کی پکچر بنا کے سینڈ کریں. آپ جو بھی حدیث پاک کی پکچر بنا کے ہمیں سینڈ کریں گے تو ہم سب سے اچھی جس کی پکچر ہوگی اس کی پکچر آف دا ڈے بھی شامل کریں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں ایک دن میں کتنی بار درود پاک پڑھنا چاہیے؟ عبدالحسیب بھائی 313 مرتبہ. 313 مرتبہ. عبدالمجیب بھائی 313 مرتبہ. 313 مرتبہ. 313 مرتبہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ایک دن میں 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ جو ایک دن میں 313 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں ایک دن میں، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں درود پاک پڑھنے کی پوری کوشش کریں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے عبدالمجیب بھائی سے پوچھتے ہیں. جی عبدالمجیب بھائی. حدیث یاد کرتے ہیں، حدیث یاد کرتے ہیں اور پھر سناتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آج کی جو ہم حدیث پاک یاد کریں گے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی، اور ہماری آج کی حدیث پاک ہے یہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شفاعتی لأہل الذنوب من امتی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر حدیث پاک کو یاد کریں. شفاعتی 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 لأہل الذنوب لأہل الذنوب لأہل الذنوب لأہل الذنوب شفاعتی شفاعتی لأہل الذنوب لأہل الذنوب شفاعتی شفاعتی لأہل الذنوب. لأہل الذنوب. کس کس کو یاد ہو گئی؟ داؤد بھائی. شفاعتی لأہل 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 الذنوب لأہل الذنوب. لأہل الذنوب. جی عبدالحسیب بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفاعتی لأہل الذنوب. جی آپ لوگ ذرا میں سے کسی کو یاد ہوا؟ چلیں کوشش کریں عبدالمجیب بھائی. شفاعتی لأہل للذنوب شفاعتی شفاعتی لأہل الذنوب لأہل الذنوب. للذنوب. چلیں واپس یاد کرتے ہیں. شفاعتی شفاعتی لأہل الذنوب لأہل الذنوب
शफाअती शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी लिअहलि ज़ुनूबी शफाअती शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी लिअहलि ज़ुनूबी। चले इतना याद हो गया। जी अब्दुल मुजीब भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी। लिअज़्ज़ुनूबी जी दाऊद भाई। शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी। चले आइए आगे याद करते हैं। मिन उम्मती मिन उम्मती मिन उम्मती मिन उम्मती मिन उम्मती मिन उम्मती शफाअती शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी लिअहलि ज़ुनूबी मिन उम्मती मिन उम्मती मिन उम्मती मिन उम्मती शफाअती शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी लिअहलि ज़ुनूबी मिन उम्मती। मिन उम्मती। चलें कौन सुनाएगा? जी दाऊद भाई। शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी मिन उम्मती। चलें अब्दुल हसीब भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी मिन उम्मती। सुभान अल्लाह। जी अब्दुल मुजीब भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी। लिज़्ज़ुनूबी मिन हाँ नहीं है, ये हाँ है। हाँ 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 लिज़्ज़ुनूबी। लिज़्ज़ुनूबी। चलें आप कोशिश करें, आप छोटे से हैं तो आप कोशिश करें हदीस पाक याद करने की। जी आप सुनाएंगे? शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी लिअहलि ज़ुनूबी मिन उम्मती। मिन उम्मती। चलें आप दोनों कोशिश करें हदीस पाक याद करने की। आइए ज़यान भाई से भी सुनते हैं। जी ज़यान भाई। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعتي لأهل الذنوب من أمتي. सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए इसका तर्जुमा याद करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। आइए इसको याद करते हैं। मेरी शफाअत मेरे शफाअत मेरे मेरी शफाअत मेरे मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। गुनहगार उम्मतियों के लिए। मेरी शफाअत मेरे मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। गुनहगार उम्मतियों के लिए। मेरी शफाअत मेरे मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। गुनहगार उम्मतियों के लिए। जी हदीस पाक और उसका तर्जुमा दोनों सुना के कौन इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा? चलें दाऊद भाई से फिर सुनते हैं। शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी उम्मती मिन उम्मती। मिन उम्मती। मेरी शफाअत मेरे उम्मतियों गुनहगार उम्मतियों के लिए है। मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए। चलें आप इसको याद करें, आपसे वापस सुनते हैं। जी अब्दुल हसीब भाई। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअती लिअहलि ज़ुनूबी मिन उम्मती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत मेरे गुनहगार उम्मतियों के लिए है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक सुनी। आइए अब ज़यान भाई से सुनते हैं, हो सकता है ज़यान भाई इंटेलिजेंट बच्चा बन जाए। जी ज़यान भाई। शफाअती लिअहलि الذنوب من उम्मती। मेरी शफाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आज के हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं ज़यान भाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में हदीस पाक याद की। यकीनन आपने भी हमारे साथ हदीस पाक मिलकर याद की होगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं तस्वीरों की तरफ जो हमें किड्स मदनी चैनल के नाजरीन ने सेंड की हैं। जी दिखाएं। मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उअबुदुर रहमान, रहमान की इबादत करो। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रहमान की इबादत करो। नाम है दुआ आमिर, कराची से हैं। आई लव किड्स मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमें पिक्चर बना के सेंड की, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने सेंड की है, बहुत ही कलरफुल तरीके से आपने हदीस पाक लिखी। जी नेक्स्ट। मेरा प्यारा दीन एक प्यारी हदीस। अस्सुकूतु खैरुम मिन इमलाइ शर्रि। तर्जुमा, बुरी बात कहने से खामोश रहना बेहतर है। सुभान अल्लाह। आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में हदीस पाक लिखी। किड्स मदनी चैनल का लोगो भी बनाया हुआ है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल।
سعدیہ اتاریہ ہیں اورنگی ٹاؤن کراچی سے. سبحان اللہ, برابر میں پیڑ بھی بنایا ہے اور بھی پیارے انداز میں ہم حدیث پاک لکھی ہے. جی نیکسٹ, افضل العمل النیت الصادقۃ, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. سبحان اللہ. ہنا بنت اسحاق اتاریہ ہیں چشتیاں شریف سے, بہت ہی پیارے انداز میں حدیث پاک لکھی ہے, کلرفل فلاورز بھی بنائے ہیں, اوپر اسٹارز بھی بنائے ہیں. جی نیکسٹ, میرا پیارا دین, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. عائشہ نعیم ہے واقعین سے. سبحان اللہ. نیچے گراز بنائے ہیں, فلاورز بھی بنائے ہیں. جی نیکسٹ, میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, خیر الناس من ينفع الناس, ترجمہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اچھا, اس میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے, خیر الناس کے بعد آپ نے میم نون زبر من نہیں لکھا ہے, لائبہ شکیل ہیں, اور آپ نے حدیث پاک بہت ہی پیارے انداز میں لکھی ہے. اگلی بار آپ لکھیں تو تھوڑا درست کر کے لکھیے گا. لاہور سے ہمیں پکچر دی گئی ہے. جی نیکسٹ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, الصلاۃ نور المؤمن, نماز مومن کا نور ہے. علی شبہ اتاریہ ہے چشتیہ شریف سے. سبحان اللہ, ایک پیاری ڈیزائن بھی بنائی ہے. جی نیکسٹ, فرمان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حسن الظن من حسن العبادتی, حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. مانور اتاریہ ہیں ملتان شریف سے. سبحان اللہ, بہت ہی پیارے انداز میں ہم نے حدیث پاک لکھی ہے. نیچے کچھ پیپرز پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ایک پیپر ہے, اس پہ آپ نے حدیث پاک لکھی ہے. جی نیکسٹ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اقرؤوا القرآن, قرآن پڑھا کرو. بنت نور محمد ہے. نیچے ایک شعر بھی لکھا ہے, یہی ہے آرزو تعلیم, قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. سبحان اللہ, بہت ہی صاف سندر انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, واؤ کے اوپر جزم نہیں آئے گا اور حمزہ کو لام سے ملا دیں گے, تو آپ یہ غلطی بھی درست کیجیے گا. جی نیکسٹ, ایک پیاری حدیث, پروگرام میرا پیارا دین, افشوا السلام, ترجمہ سلام عام کرو, اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. احمد ایان بھائی ہیں توسہ شریف سے. سبحان اللہ, بہت ہی پیارے انداز میں صاف ستھرے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی ہے, لیکن اس میں آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. افشوا السلامہ میں واؤ کے بعد ایک اور الف آئے گا, تو آپ اسے درست کر کے ایک اور حدیث پاک لکھ کر ہمیں سینڈ کریں. جی نیکسٹ, میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, لا تغضب, غصہ نہ کرو, اور یہ ہے اجوا نور بمبر سے. جی نیکسٹ, میرا پیارا دین, احب اللہ, اللہ پاک سے محبت کرو, اجوا نور ہے بمبر سے, لیکن اس میں آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, واؤ کے بعد ایک اور الف آئے گا, تو آپ اسے درست کر لیجئے. ماشاءاللہ, آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہے, پتے بھی بنائے ہیں بہت سارے. جی نیکسٹ, حدیث مبارکہ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, لا تماری اخوک ولا تمازحہ, اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو, نہ اس کا مذاق اڑاؤ. میری نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی شعر سنائیں جس میں لفظ محراب آتا ہو. چلیں اس کی بھی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. بنت شوکت اتاریہ ہیں راول پنڈی سے. چلیں, سبحان اللہ, بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی ہے. جی نیکسٹ, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دواء الذنوب الاستغفار, گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. ہنا اتاریہ ہیں چشتیاں شریف سے. سبحان اللہ, آپ نے تسبیح پاک بھی بنائی ہے. جی نیکسٹ, الحدیث, البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. مصباح نور ہے گاؤں پنڈ سلطانی سے. جزاک اللہ خیر, آپ نے حدیث پاک سینڈ کی بہت ہی پیارے انداز میں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ حدیث پاک ہمیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے سینڈ کی تھی. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے کلام کا. کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیان بھائی, ان سے ہم کلام سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیان بھائی, کون سا کلام سنائیں گے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہیب تھا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے.
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے سرورش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسرورش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غافل ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غافل ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر زیان بھائی آپ نے ہمیں کلام سنا ہے اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنا کلام آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس میرا پیارا دین میرا پیارا دین پہلے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس آپ کو ہمارے اس پیارے سے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں
پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہمیں پیار و محبت سے لینا چاہیے اور مبارک نام کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے۔ اذان کے دوران جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو ہمیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے دونوں انگوٹھے آنکھوں سے اس طرح لگا لینے چاہیے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اسے ریپیٹ کیا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے چومنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ نمبر 1، اس پر عمل کی برکت سے آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کی کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اور نمبر 3، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم نے کیا سنا، کون بتائے گا؟ عبدالحسیب بھائی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اپنے دونوں انگوٹھوں کو آنکھوں سے ملا کر چومنا چاہیے۔ کون کہے اشہد ان محمد رسول اللہ؟ مؤذن صاحب۔ جی ہاں، جب مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو ہمیں انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لینے چاہیے۔ انہی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگانے کے فائدے بھی سنائیے۔ ان کے فائدے کیا ہیں، کون بتائے گا؟ جی زیان بھائی۔ آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ جی ہاں، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی عبدالمجیب بھائی۔ آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ جی ہاں، آنکھوں کی تکلیف بھی دور ہوتی ہے۔ جی عبدالحسیب بھائی۔ آنکھوں کی کئی بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ جی ہاں، آنکھوں کی کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ 3 فائدے میں نے بتایا۔ نمبر 1، آنکھوں کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کی کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ نمبر 3، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ تھا اسلام اور سائنس۔ اس میں ہم نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی۔ یقیناً آپ اس پر عمل بھی کریں گے، ہم بھی کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ اس میں ہم بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ آپ نے غور سے باتیں سننی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم اس کے متعلق سوالات بھی کریں گے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں یس۔ کے لیے؟ کون دے گا جوابات؟ سب کوشش کریں گے جوابات دینے کی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے نبی کی پیاری سنت۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت ہے غریبوں کی مدد کرنا اور اس مدد پر خوش ہونا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ کچھ لوگ آئے جن کا تعلق قبیلہ مدر سے تھا۔ ان کی غربت کی حالت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی مدد کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبیلہ مدر کے لوگوں کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ غریبوں کی مدد کرنا اور غریبوں کی مدد پر خوش ہونا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس سے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں۔ چلے بتائیں، قبیلے کا نام کیا تھا جس قبیلے کی مدد کی تھی؟ داؤد بھائی آپ نہیں بتائیں گے اگر آپ نے غور سے نہیں سنا؟ چلیں آپ اب سن لیں، عزیب بھائی بتا رہے ہیں، آپ سن لیں۔ قبیلہ مدر۔ جی ہاں، قبیلہ مدر تھا، وہ اس کا نام تھا قبیلہ مدر۔ اچھا یہ بتائیں، قبیلہ مدر میں کیا پریشانی تھی؟ کس چیز کی پریشانی تھی؟ داؤد بھائی آپ بتائیں۔ اس قبیلے میں غربت ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اس قبیلے میں غربت ہو گئی تھی، مطلب وہاں کے لوگ بہت زیادہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ چلیں اگلا سوال۔ اچھا یہ بتائیں کہ غریبوں کی مدد کرنا اور اس مدد پر خوش ہونا کیا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے؟ جی عبد المجید بھائی. سنت. جی ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اچھا چلیے یہ بتائیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ مدر کی غربت دیکھی تو آپ نے کس کو ترغیب دلائی ان کی مدد کرنے کے لیے؟ جی عبد المجید بھائی. صحابہ کرام. جی ہاں، صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ وہ ان کی مدد کریں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت. اس میں ہم نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی. یقیناً آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے قول یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قول یاد کریں سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس میں ہم ایک پیارا سا قول یاد کرتے ہیں، اور قول آپ کو ابھی اسکرین پر نظر بھی آئے گا. تو قول ہے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. پیارے بچوں، یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چلیے آئیے یاد کرتے ہیں. بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. آگے بڑھو. بھلائی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، آگے بڑھو. بھلائی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، آگے بڑھو. بھلائی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. آگے بڑھو. چلیں کس کس کو یاد ہو گیا قول؟ چلیں احد بھائی سنتے ہیں. بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. جی ہاں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. داؤد بھائی. بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. عبد المجید بھائی. بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. عبد الحسیب بھائی. بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. جی ہاں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. آئیے زین بھائی سے بھی سنتے ہیں. زین بھائی آپ بھی سنا دیں. بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. جی ہاں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. پیارے بچوں، یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنی انکریز کریں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قول کا مطلب ہے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، یعنی جو نیکی کے کام ہے اس میں ہمیں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی بہت سے نیک کام کر رہی ہے. FGRF کے تحت بہت سارے کام کر رہی ہے. فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، دارالمدینہ کے اسکول ہیں، اور بھی پیارے پیارے کام دعوت اسلامی الحمدللہ کر رہی ہے. تو ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دینا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ قول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بہت ہی پیارا قول ہے. تو آپ بھی اس قول کو یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے آئیے زیان بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی زیان بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام
اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر زین بھائی آپ نے ہمیں ایک اور کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. تو چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا تھا اور ان کی پیاری پیاری کرامت بھی سنی تھی. آج ہم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے. کس کے بارے میں سنیں گے؟ تمیم داری. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار تھے. ایک ہی رکعت میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ایک ہی رکعت میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک پہاڑ کے ایک غار سے ایک قدرتی آگ دکھائی دی. ایک قدرتی آگ دکھائی دی. آگ ہوتی ہے نا فائر, وہ دکھائی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی چادر عطا فرمائی. یہ چادر لے کر جب آگ کے قریب پہنچے تو آگ بجھتی ہوئی پیچھے کو ہٹتی چلی گئی یہاں تک کہ آگ غار کے اندر داخل ہو گئی. کہاں داخل ہو گئی؟ غار کے اندر داخل ہو گئی اور یہ خود بھی آگ کو چادر سے دور کرتے ہوئے غار میں چلے گئے. جب یہ آگ کو بجھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی دن کے لیے ہم نے تم کو چھپا کر رکھا تھا. اسی دن کے لیے ہم نے تم کو چھپا کر رکھا تھا. جی ہاں, چھپا کر رکھا تھا. اور یہ فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری کرامت ہے. کیا کرامت ہے, کون بتائے گا؟ چلیں زیان بھائی کو دے مائک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ جل رہی تھی تو اپنی چادر سے آنکھ کو بجھاتے ہوئے غار کے اندر تشریف لے گئے اور غار سے بھی آنکھ بجھ گئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں چھپا کر رکھا تھا. اچھا, یہ آگ نہیں ہے, آگ ہے. اور انہوں نے اپنی چادر سے نہیں, وہ چادر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. تو آپ آگ کے قریب گئے تو آگ بجھتی چلی گئی یہاں تک کہ غار میں داخل ہو گئی اور وہ آگ پوری بجھ گئی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ کرامت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی کرامت کیا تھی؟ ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آگ تھی اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جلایا یہاں تک کہ وہ بجھتی چلی گئی اور پوری بجھ گئی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی پیاری کرامت سنی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, چار یارہ نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جنتی جنتی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ کرامات صحابہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. آپ کو ہمارے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. کس کی صحبت؟ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. یہاں اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. مشہور قول ہے اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت برا بنا دے گی. اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو انسان خود بھی نیک بن جاتا ہے, جبکہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان خود بھی برا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. کن کی صحبت؟ اچھوں کی. اچھے لوگوں کی, اچھے بچوں کی. ٹھیک ہے, تو اچھے بچے کون ہوتے ہیں یہ بتائیں. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھا بچہ ہے کون برا بچہ ہے؟
چلیں احد بھائی آپ بتائیں. چلے بتائیں اچھا بچہ کیا کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. جی ہاں نماز پڑھے گا. عبدالحسیب بھائی؟ قرآن پاک پڑھے گا. قرآن پاک پڑھے گا. داؤد بھائی؟ لوگوں کی مدد کرے گا. جی ہاں لوگوں کی مدد کرے گا. عبدالمجیب بھائی؟ درود پاک پڑھے گا. جی ہاں درود پاک پڑھے گا. اچھا بچہ جو ہوگا وہ لوگوں کی مدد بھی کرے گا, درود پاک بھی پڑھے گا, نمازیں بھی پڑھے گا, اور اچھے بچوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہوگا تو وہ بھی اچھا بچہ بنے گا. اچھا یہ بتائیں برے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ سب کو بتائیں. جی عبدالاحد بھائی؟ نماز نہیں پڑھتے. جی ہاں جو نماز نہیں پڑھتے. جی عبدالحسیب بھائی؟ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. دوسروں کو تنگ بھی کرتے ہیں. عبدالمجیب بھائی؟ قرآن پاک نہیں پڑھتے. قرآن پاک نہیں پڑھتے. داؤد بھائی؟ جو درود شریف نہیں پڑھتے. جی ہاں جو درود پاک بھی نہیں پڑھتے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ایسے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جو برے کام کرتے ہوں, نمازیں نہیں پڑھتے ہوں, پورا وقت نیچے گھوم رہے ہوتے ہوں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ہم اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھے بچے بن جائیں گے, اور اگر ہم برے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی برے بن جائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. جی ہاں اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی باتیں سنتے ہیں. اچھی باتیں سنتے ہیں, اور اس میں ہم اسلام کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. اسلامک ہسٹری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم اسلامک ہسٹری کے سیگمنٹ میں اللہ پاک کے ایک نبی حضرت یسع علیہ السلام کی لائف کی کچھ باتیں سنیں گے. کون حضرت؟ یسع علیہ السلام کی لائف کی کچھ باتیں سنیں گے. حضرت یسع علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے انبیاء میں سے ہیں. انہیں حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اپنا خلیفہ بنایا تھا. اچھا جو باتیں ہیں وہ آپ نے بڑے غور سے سننی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے متعلق سوالات بھی ہوں گے. حضرت یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے قوم کے نبی ہیں, ٹھیک ہے. انہیں حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا. آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بھی بنایا اور ایک بادشاہ بھی بنایا تھا. آپ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے اور رات میں نفل پڑھتے. دن میں کیا کرتے؟ روزہ رکھتے اور رات میں نفل پڑھتے. جی ہاں رات میں نفل پڑھتے. آپ علیہ السلام کی اسپیشلٹی تھی کہ آپ علیہ السلام کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اسپیشلٹی تھی؟ کسی بات پہ نہیں آتا تھا. جی ہاں کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا, کیونکہ آپ علیہ السلام بادشاہ بھی تھے تو آپ کو کئی ڈیسیجن بھی کرنے ہوتے ہوں گے. لیکن آپ کی کوالٹی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں کبھی جلد بازی اور غصے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے تھے. سبحان اللہ. آپ جو بھی فیصلہ کرتے خوب سوچ سمجھ کر اور سکون سے کرتے. کیا کرتے؟ کوئی فیصلہ کرتے تو سوچ سمجھ کے کرتے. جی ہاں خوب سوچ سمجھ کر کرتے اور سکون سے کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام کی وفات یعنی ظاہری ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ بادشاہ ہیں, کسی کو اپنا جانشین بنا دیں تاکہ ہم اپنے معاملات میں ان سے گائیڈ لائن لیتے رہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ساری پاورز اور پورے ملک کی اتھارٹیز اسے دوں گا جو 3 باتوں کا مجھ سے وعدہ یعنی پرومس کرے گا. 3 باتوں کا وعدہ یعنی پرومس کرے. جی ہاں وعدہ یعنی پرومس کرے. جب آپ نے یہ بات کہی تو کسی نے آپ سے کچھ نہیں کہا, لیکن ایک شخص نے آپ سے فرمایا کہ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا. تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں 3 ذمہ داریاں ایکسیپٹ کرنی ہوں گی. 3 ذمہ داریاں ایکسیپٹ کرنی ہوں گی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے 3 ذمہ داریاں دی. پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ تمام رات سو گے نہیں, عبادت کرو گے اللہ پاک کی, یعنی تمام رات جتنی بھی راتیں آئیں گی آپ اس میں اللہ پاک کی عبادت کرو گے اور سو گے نہیں. دوسری بات یہ تھی کہ آپ ڈیلی روزہ رکھو گے, یعنی ہر دن آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور تیسری بات یہ تھی کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ یعنی ڈیسیجن نہیں لوگے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں 3 باتیں کون ریپیٹ کرے گا؟ یہ سب سے پہلے عبدالحسیب بھائی آپ بتائیں. آپ تمام راتیں عبادت کریں گے سوئیں گے نہیں. جی ہاں آپ تمام راتیں عبادت کریں گے سوئیں گے نہیں. جی دوسری ذمہ داری؟ آپ ہر روز نہ روزہ رکھیں گے. جی ہاں ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے. اور تیسری بات عبدالحسیب بھائی؟ کہ اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جی ہاں غصے میں کوئی فیصلہ یعنی ڈیسیجن نہیں لیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جب اس شخص نے یہ تینوں باتیں مان لی تو حضرت یسع علیہ السلام نے ساری ذمہ داریاں
بادشاہ ہونے کی سب اتھارٹیز اسے دے دی. سبحان اللہ. پیارے بچوں دیکھا آپ نے حضرت یسوع علیہ السلام خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنا نائب بھی جسے بنایا اس سے بھی عبادت کرنے کا وعدہ لیا. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سب سے اچھی بات یہ ہے کہ غصے میں ڈیسیجن لینے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ غصے میں ہم اپنے برین کا صحیح یوز نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے غصے میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں افسوس ہوتا ہے. ہمیں غصے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب اس کے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں. شروع سوالات کروں گا، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے کون نہیں دیتا. چلیں سب سے پہلے بتائیں کہ ہم کس نبی علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے؟ داؤد بھائی. حضرت یسوع علیہ السلام. جی ہاں، ہم حضرت یسوع علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے. اچھا یہ بتائیں آپ کون سی قوم سے تھے؟ جی عبدالحسیب بھائی. بنی اسرائیل. جی ہاں، آپ بنی اسرائیل کی قوم سے تھے. اچھا یہ بتائیں جب آپ کی ظاہری ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو آپ نے 3 پرومس یعنی اتھارٹیز دینے کے لیے 3 پرومس، کیا پرومس تھے وہ؟ جی عبدالمجیب بھائی. آپ رات کو سوئیں گے نہیں، آپ پوری رات عبادت کریں گے. جی ہاں، آپ رات کو سوئیں گے نہیں بلکہ پوری رات عبادت کریں گے. اچھا یہ بتائیں دوسرا پرومس کیا تھا؟ جی داؤد بھائی. آپ روزہ رکھیں گے. جی ہاں، ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے. اور تیسرا؟ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جی ہاں، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ڈیسیجن نہیں لیں گے، کیونکہ غصے کی حالت میں جب آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کا برین جو آپ کا مائنڈ ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو جلدی جلدی میں آپ غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو اس کا افسوس ہوتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی اختتام ہوا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.